بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا وائس آف مزمل۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا ایک مٹھی سرخ، سیاہ اور سفید مٹی کی لے کر مکہ اور طائف کے درمیان رکھ دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر اس مٹی کو گوندھا اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ روایات میں ہے کہ 40 سال تک آدم علیہ السلام کا پتلا اس جگہ پڑا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس پتلے میں داخل ہو جا۔ پہلے تو روح نے انکار کیا، بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح آدم علیہ السلام کے سر سے جسم میں داخل ہونا شروع ہوئی۔ روح جہاں جہاں سے گزرتی مٹی کا پتلا گوشت میں تبدیل ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام ملائکہ سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ بولا، میں آدم سے افضل ہوں، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ابلیس جنت سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جہاں چاہتے گھومتے پھرتے۔ ایک دن سو کر اٹھے تو انہوں نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا۔ ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں ہوا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت ہوا سے کر دیا۔ یہ دونوں جنت میں جہاں چاہتے گھومتے پھرتے، انہیں کسی چیز کی ممانعت نہیں تھی۔ صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا۔ دوسری طرف ابلیس جنت سے نکالے جانے کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے جنت میں داخل ہونے کی بہت کوشش کی مگر جنت کے دروازہ پر مامور فرشتوں نے اسے اندر نہیں جانے دیا۔ اس کے بعد اس نے پہلے مور سے دوستی کی اور کہا وہ اسے اپنے اوپر بٹھا کر جنت میں لے جائے، مگر مور نے انکار کر دیا۔ پھر وہ سانپ کے پاس گیا تو اسے بھی یہی کہا۔ سانپ نے ابلیس کو منہ میں چھپا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت میں جانے کے بعد اس نے آدم علیہ السلام اور ہوا کے سامنے جا کر رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو ابلیس بولا، مجھے تمہارے حال پر رونا آتا ہے۔ تم جنت سے نکالے جاؤ گے اور جنت کی تمام نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور اس کے بعد موت کا ذائقہ تم لوگ چکھو گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا دونوں پریشان ہو گئے۔ ابلیس نے کہا، اگر تم دونوں میری بات مانو تو میں تمہیں ایک درخت کا بتاؤں گا، اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے؟ ابلیس بولا، وہی درخت جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا اور بولے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد ابلیس نے حضرت ہوا کے دل میں اسی طرح وسوسہ ڈالا اور ابلیس کے کہنے پر سانپ نے بھی گواہی دی۔ حضرت ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اب تو سانپ بھی اس کی گواہی دے رہا ہے، پہلے میں اس کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ ہوا تو میرے لیے اللہ سے معافی مانگنا، اگر کچھ نہ ہوا تو ہم دونوں کھا کر ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس طرح ان دونوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا، جس کی پاداش میں ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر بھیج دیا گیا۔ میں اس قصے کا اختتام یہیں پر کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے شیئر کر دیں اور میرے چینل دا وائس آف مزمل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔